کاشف صاحب وہ پڑھ لیں. جی استاد محترم. جی آگے پڑھیں. سجدے کا طریقہ. سجدے سجدے میں پہلے گھٹنوں کو زمین پر رکھنا چاہیے، پھر ہاتھوں کو، پھر ناک کو، پھر پیشانی کو. چہرہ دونوں ہاتھوں کے درمیان ہونا چاہیے اور انگلیاں ملی ہوئی قبلہ رخ ہونی چاہیے. دونوں پیر انگلیوں کے بل کھڑے ہوں اور انگلیوں کا رخ قبلہ کی طرف. پیٹ زانوں سے علیحدہ اور بازو بغل سے جدا ہوں. پیٹ زمین سے اس قدر اونچا ہو کہ بکری کا چھوٹا بچہ یعنی درمیان سے نکل سکے. یعنی کھل حج کر سجدہ کریں، جسم کے اعضاء سکیڑ کر سجدہ نہ ہو. اس طرح عورت جی سجدہ کرتی ہے اس طرح نہ ہو، بلکہ کھل کر سجدہ کرنا ہے. جی. جی. فجر، مغرب اور عشاء کے وقت پہلی 2 رکعتوں میں سورۃ فاتحہ، ایک اور سورت سمیع اللہ لمن حمیدہ اور تمام تکبیریں امام بلند آواز سے کہے، اور منفرد کو قرات میں تو اختیار ہے کہ آہستہ کہے یا بلند آواز میں، مگر تکبیریں بلند آواز سے کہے اور منفرد آہستہ، اور مقتدی ہر وقت تکبیریں وغیرہ آہستہ کہے. نماز ختم کر لینے کے بعد دونوں ہاتھ سینہ تک اٹھا کر پھیلائے اور اللہ تعالی سے اپنے لیے دعا مانگے. امام ہو تو تمام مقتدیوں کے لیے بھی دعا مانگے. دعا مانگ لینے کے بعد دونوں ہاتھ چہرے پر پھیر لے. مقتدی چاہیے اپنی اپنی دعا مانگے یا امام کی دعا سنائی دے تو سب آمین آمین کہیں. جن جی. جن یہ جو مسئلہ نمازیوں نمبر 29 ہے، مسئلہ نمبر 29 ہے، اس کو دوبارہ پڑھیں. جی. فجر، مغرب اور عشاء کے وقت پہلی 2 رکعتوں میں سورۃ فاتحہ، ایک اور سورت سمیع اللہ لمن حمیدہ اور تمام تکبیریں امام بلند آواز سے کہے، اور منفرد کو قرات میں تو اختیار ہے کہ آہستہ کہے یا بلند آواز میں، مگر سمیع اللہ لمن حمیدہ اور تکبیریں آہستہ کہے. ظہر اور عصر کے وقت امام صرف سمیع اللہ لمن حمیدہ اور تمام تکبیریں بلند آواز سے کہے، اور منفرد آہستہ اور مقتدی ہر وقت تکبیریں وغیرہ آہستہ کہے. جی. یہ سمجھ میں آ گیا مسئلہ؟ جی استاد جی. جی. جی جی. آگے چلیں. 31 نمبر. استاد جی 30 نمبر جو ہے، جی جی. استاد جی یہ مسنون طریقہ تو نہیں ہے نا، کیونکہ ثابت تو نہیں ہے کبھی بھی ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے کا، یہ تو ایک رواجن نہیں بن گیا. جی. استاد جی نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد امام کا ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا جی اجتماعی طور پہ، استاد جی یہ تو مسنون تو نہیں ہے، سنت سے تو ثابت نہیں ہے نا استاد استاد جی جی. نمبر 1 پہ حاشیے میں لکھا ہوا ہے استاد جی. جی. آج کی میں ساری وہ وضاحت کی ہے. یہ جو نماز ختم کر لینے کے بعد، اسے بظاہر یا تو پھر پوری نماز ختم کر لینے کے بعد، کیونکہ فرض نماز کے بعد دعا کے اعتبار سے تو کافی اس میں یعنی اختلاف رہا ہے، اور ہمارے یہاں بھی کافی اس مسئلے پر وہ بحث ہوتی رہتی ہے. تو یہ حاشیہ بھی ساتھ میں پڑھ لیں جی تاکہ استاد اس جی مسئلے کی پوری وضاحت ہو جائے. اس اس بات کا اس بات کا لحاظ رہنا چاہیے کہ سلام پھیرنے کے بعد مقتدی امام کی اقتداء سے فارغ ہو جاتے ہیں. ہو اب جاتے چاہیں ہیں. تو اپنی دعا مانگ کر چلے جائیں یا کسی ضرورت سے بغیر دعا کے بھی جا سکتے ہیں. اور اگر کبھی امام کی دعا پر آمین کہیں تو یہ بھی جائز ہے، مگر دعا میں امام کی ابتدا نماز کا حصہ نہیں. اس لیے اس بات کی عادت نہیں بنانی چاہیے
کہ جس سے یہ تاثر پیدا ہو کہ امام کے ساتھ دعا کرنا بھی جماعت کی نماز کا حصہ ہے، اور اس سے پہلے جانا درست نہیں۔ فرض نماز مکمل اس کو کر اس طرح پڑھیں، اس جملے کو اس طرح پڑھیں کہ جس سے یہ تاثر پیدا ہو کہ امام کے ساتھ دعا کرنا بھی جماعت کی نماز کا حصہ ہے، اس سے پہلے جانا درست استاد جی آپ کی آواز نہیں۔ کٹ رہی ابھی صحیح ہے استاد جی، اب صحیح ہے۔ جی جی استاد۔ تو یعنی یہ جو جملہ ہے کہ جس سے یہ تاثر پیدا ہو کہ امام کے ساتھ دعا کرنا درست نہیں، استاد جی اب یعنی ہمارے اور اس سے پہلے جانا درست نہیں، یہ الگ نہیں ہے بلکہ پچھلی عبارت کے ساتھ ہی۔ جی جی استاد جی ہمارے اب صحیح جو ہے۔ میٹھے اسلامی بھائی ہیں وہ تو نماز کا حصہ سمجھتے ہیں نا دعا کو۔ ہاں بالکل، بلکہ ہمارے یہاں بھی وہ اکثر اسی طرح ہوتا ہے۔ ہاں ایسے ہی استاد جی، وہی امام اگر دعا نہ مانگے تو اس کو غیر مقلد اس کو کہہ دیتے ہیں۔ جی ہاں بالکل اسی طرح ہے۔ جی آگے آگے پڑھیں چلیں، جی۔ آگے جی آگے جن پڑھیں۔ صحیح میں پڑھ لوں، اگر اجازت ہو۔ بھائی ولی، جی 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 آپ ہی پڑھ لیں۔ مسئلہ نمبر 31، جن نمازوں کے بعد سنتیں ہیں جیسے ظہر، مغرب اور عشاء، ان کے بعد بہت دیر تک دعا نہ مانگے بلکہ مختصر دعا مانگ کر سنتیں پڑھنے میں مشغول ہو جائے، اور جن نمازوں کے بعد سنتیں نہیں ہیں جیسے فجر اور عصر، ان کے بعد جتنی دیر تک چاہے دعا مانگے، اور امام ہو تو مقتدیوں کی طرف دائیں یا بائیں طرف منہ پھیر کر بیٹھ جائے، اس کے بعد دعا مانگے، بشرطیہ کہ کوئی مسبوق اس کے مقابلے میں نماز نہ پڑھ رہا ہو۔ مقابلے میں مطلب جس کی ایک دو رکعتیں رہ گئیں اور وہ امام نے جب مقتدیوں کی طرف منہ کیا تو وہ مسبوق اس امام کے بالکل سامنے نماز پڑھ رہا ہے، تو پھر اس صورت میں وہ اس طرح امام نہ کرے، تاکہ کوئی سامنے ایک جب وہ رکوع کرے گا اور پھر یہ یقیناً سجدہ کرے گا تو پھر امام کی طرف سجدہ، تو دور سے دیکھنے والے کے لیے استاد جی تو یہ ہوگا کہ امام کو سجدہ۔ بشرطے کہ جی جی بشرطے کہ کوئی مسبوق اس کے مقابلے میں نماز نہ پڑھ رہا ہو۔ استاد جی اس کا حاشیہ ہے۔ اس پر بھی جو حاشیہ ہے وہ بھی پڑھ لیں۔ جی ہاں جی سر، فرض نماز مکمل کر لینے کے بعد امام کو چاہیے کہ وہ اپنی حیت تبدیل کر لے تاکہ نیا آنے والا یہ نہ سمجھے کہ جماعت ہو رہی ہے۔ حیت تبدیل کرنے کی مختلف صورتیں ہیں، جن فرض نمازوں کے بعد سنتیں ہوں تو ان کے بعد مصلی سے آگے یا پیچھے، دائیں یا بائیں ہٹ کر سنتیں ادا کریں، اور جن نمازوں کے بعد سنتیں نہ ہوں مقتدیوں کی طرف منہ مڑ کر بیٹھ جائے، البتہ اگر امام کے سامنے پہلی صف میں کوئی مسبوق ہو تو اس کی طرف رخ کرنا مکروہ ہے، لہٰذا ایسی صورت میں دائیں یا بائیں موڑ کر بیٹھ جائے۔ تبدیل حیت کی مندرجہ بالا تمام صورتیں جائز اور یکساں ہیں، مگر بعض محققین حضرات جن میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ شامل ہیں، فجر اور عصر کے بعد مقتدیوں کی طرف منہ کر کے بیٹھنے کو راجع اور افضل قرار دیتے ہیں۔ تفصیل کے لیے دیکھیے احسن الفتاوی۔ مسئلہ نمبر مفتی 32، رشید صاحب لدھیانوی رحمہ اللہ کی۔ سر جی آپ کی آواز کر جی رہی مردوں اور عورتوں کی
جی نماز کے بعد اذکار اور ابھی صحیح ہے آواز؟ جی سر یہ بہتر ہے. نماز کے بعد اذکار اور اوراد. مسئلہ نمبر 32. فرض نمازوں کے بعد بشرطیہ ان کے بعد اذکار و اوراد. اذکار و اوراد. اذکار و اوراد. اوراد اوراد ورد کی جمع ہے، اوراد یہ ورد کی جمع ہے. جی صحیح ورد کی. فرض نمازوں کے بعد بشرطیہ ان کے بعد سنت نہ ہو، ورنہ جی سنت کے بعد مستحب ہے کہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم 3 کو اس مرتبہ. طرح پڑھیں گے، بشرطے کے بشرطے کے فرض نمازوں کے بعد بشرطے کہ ان کے بعد سنتیں نہ ہوں، ورنہ سنت کے بعد مستحب ہے کہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم 3 مرتبہ آیت الکرسی، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس ایک ایک مرتبہ پڑھ کر 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھے. استاد جی بہتر تو یہ نہیں کہ فرض کے بعد بیٹھے بیٹھے یہ پڑھا جائے، اذکار کیے جائیں، یا یہ سنتیں ادا کر لینی چاہیے؟ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ یہ جو فقہ کا جی استاد جی اس میں جی جو ہاں، اس جو میں انہوں نے حضرت نے اسی طرح لکھا ہے کہ جن استاد جی پھر آپ کی آواز کٹ رہی ہے. کے بعد سننے کوشش یہ کی جائے کہ فرض اور سنت کے درمیان استاد جی آواز کٹ رہی ہے آپ کی. جی کوشش یہ کی جائے کہ جو ابھی صحیح. جی جی استاد جی اب بہتر. تو کوشش یہ کی جائے کہ جتنے بھی فرائض کے بعد اذکار ہیں ان کو سنن کے بعد، سنتوں کے بعد پڑھا جائے، استاد جی میں نے ویسے سنا تھا کیونکہ علماء فرض سے، اور سنتوں کے درمیان وہ فاصلہ نہ رکھنا چاہیے. استاد جی میں نے سنا تھا اس میں یہ تھا کہ چونکہ وہ جی جی کی بڑی وہ ہے نا نماز کے بعد اسی حیت میں بیٹھے رہیں تو گویا فرشتے آپ کے لیے استغفار پڑھتے رہتے ہیں، غالباً حدیث کا مفہوم ہے. اللہ کا بیشی معاف فرمائے. جی جی وہ یعنی نماز مکمل کر لینے کے بعد، جی استاد جی تو میں نے جب سنا تک تھا نمازی اپنی جگہ پر بیٹھا رہے. تو علماء سے استاد جی میں نے سنا تھا کہ اسی اس میں یہ آیت الکرسی اور تسبیح فاطمہ جو ہے اسی میں ادا کرنی چاہیے، پھر سنتیں ادا کریں. نہیں، سنت اور فرض کے درمیان فاصلہ یعنی کوشش یہ کی جائے کہ نہ رکھا جائے. جن مناسب. نمازوں کے بعد سنت موقع آئیں تو وہ فوراً پڑھ لی جائیں. باقی جتنے اذکار ہیں وہ سارے سنتوں کے بعد پڑھیں. تو جب سنتوں کے بعد آدمی اتنے اذکار پڑھے گا تو یقیناً وہ اپنی جگہ پر ہی بیٹھا رہے گا، تو پھر فرشتے اس کے لیے دعا بھی کرتے رہیں گے. جی استاد جی مناسب. یہ اہم مسئلہ ہے جو مسئلہ نمبر 32 ہے. جی استاد جی میری کیونکہ یہی عادت تھی کہ میں فرض کے بعد سارے اذکار کرنے کے بعد سنتیں ادا کرتا ہوں. جی ہمارے یہاں کراچی میں تو اکثر حضرات اس پر تاکید کے ساتھ عمل کرواتے ہیں کہ کوشش یہ کی جائے کہ فرض اور سنتوں کے درمیان اتصال. بھائی نور الامین پڑھیں، مردوں اور عورتوں کی نماز میں فرق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مردوں اور عورتوں کی نماز میں فرق. مسئلہ نمبر 33. عورتیں بھی مردوں کی طرح نماز پڑھیں، صرف چند مقامات پر ان کی نماز میں اور مردوں کی نماز میں فرق ہے، جن کی تفصیل حسب ذیل ہے. نمبر 1، تکبیر تحریمہ کے وقت مردوں کو چادر وغیرہ سے ہاتھ نکال کر کانوں تک اٹھانے چاہیے. اگر سردی وغیرہ کی وجہ سے ہاتھ چادر کے اندر ہوں تب بھی جائز ہے، اور عورتوں کو ہر حال میں چادر سے ہاتھ نکالنے
ہاتھ نکالے بغیر کندھوں تک اٹھانے چاہیے۔ نمبر 2، تکبیر تحریمہ کے بعد مردوں کو ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا چاہیے اور عورتوں کو سینہ پر۔ نمبر 3، مردوں کو چھوٹی انگلی اور انگوٹھے کا حلقہ بنا کر بائیں کلائی کو پکڑنا چاہیے اور دائیں 3 انگلیاں بائیں کلائی پر بچھانی چاہیے، اور عورتوں کو بائیں ہتھیلی کی پشت پر رکھ دینی چاہیے۔ حلقہ بنانا اور بائیں کلائی کو پکڑنا نہیں چاہیے۔ نمبر 4، مردوں کو رکوع میں اچھی طرح جھک جانا چاہیے، سر، سرین اور پشت برابر ہو جائیں، اور عورتوں کو اس قدر نہ جھکنا چاہیے بلکہ صرف اتنا جھکیں جس میں ان کے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائے۔ مردوں کو رکوع میں انگلیاں کشادہ کر کے گھٹنوں پر رکھنی چاہیے اور عورتوں کو بغیر کشادہ کیے ہوئے ملا کر رکھنی چاہیے۔ نمبر 6، مردوں کو رکوع میں کونیاں پہلو سے علیحدہ رکھنا چاہیے اور عورتوں کو ملی ہوئی۔ نمبر 7، مردوں کو سجدہ میں پیٹ رانوں سے اور بازو بغل سے جدا رکھنے چاہیے اور عورتوں کو ملا کر۔ نمبر 8، مردوں کو سجدے میں کونیاں زمین سے اٹھی ہوئی رکھنی چاہیے اور عورتوں کو زمین پر بچھی ہوئی۔ نمبر 9، مردوں کو سجدے میں دونوں پیر انگلیوں کے بل کھڑا رکھنا چاہیے اور عورتوں کو نہیں۔ نمبر 10، مردوں کو بیٹھنے کی حالت میں بائیں پاؤں کو بچھا کر اس پر بیٹھنا چاہیے اور دائیں پاؤں کو انگلیوں کے بل کھڑا رکھنا چاہیے، اور عورتوں کو بائیں سرین کے بل بیٹھنا چاہیے اور دونوں پیر دائیں طرف نکال دینے چاہیے، اس طرح کہ داہنی ران بائیں ران پر آ جائے اور داہنی پنڈلی بائیں پنڈلی پر۔ نمبر 11، عورتوں کو نماز میں کسی وقت بلند آواز سے قرأت کرنے کا اختیار نہیں، بلکہ ان کو ہر نماز میں آہستہ آواز سے قرأت کرنی چاہیے۔ اضافہ: تکبیر تحریمہ کے بعد نیت کرنے سے نماز نہیں ہوگی۔ مسئلہ نمبر 1، تکبیر تحریمہ ختم ہونے سے پہلے نیت کرنا ضروری ہے، لہٰذا اگر کسی نے تکبیر تحریمہ ختم ہونے کے بعد نیت کی تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا۔ مسئلہ نمبر 2، اگر ایک کرسی پر بیٹھ کر دوسری کرسی پر سجدہ کیا تو نماز صحیح ہو جائے گی، بشرطے کہ سجدے کے وقت گھٹنے بھی کرسی پر رکھے، مگر ایسا کرنا گناہ ہے۔ زمین پر بیٹھ کر نماز ادا کرنی چاہیے، اور اگر سجدہ کرتے وقت گھٹنے کرسی پر نہ رکھے تو اس نماز کو لوٹانا ضروری ہوگا۔ بعض لوگ سجدہ پر قدرت کے باوجود کرسی پر بیٹھ کر سجدہ کی بجائے اشاروں سے نماز پڑھتے ہیں، جبکہ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ بیٹھ کر سجدہ کی قدرت ہو تو کرسی پر اشاروں سے نماز نہیں ہوگی۔ حضرت یہ آج کل تو بہت ہو رہا ہے جی، ہر ہاں مساجد میں جی ہاں استاد جی یہ ذرا سمجھا دیں گے مسئلہ نمبر 2 دوبارہ استاد جی؟ جی، اچھا یہ استاد کرسی جی، کا مسئلہ، جی جی، جی آپ کرسی پہلے کے بتا دیں۔ مسائل آج کل تو ہر مسجد میں کرسیوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، جی جی تو قیام تو اس سے معاف ہے جس پر جو سجدے کی قدرت نہیں رکھتا، سجدے کی قدرت نہیں رکھتا تو قیام اس سے معاف ہے۔ اور جی جس طرح یہاں پر لکھا ہے کہ اگر بیٹھ کر وہ سجدہ کر سکتا ہے تو پھر وہ یعنی اشارے سے نماز نہیں پڑھ سکتا۔ الحمدللہ۔ یعنی استاد جی کرسی پہ نماز نہیں پڑھ سکتا نا، اگر زمین پہ بیٹھ کے سجدہ کر سکتا ہے تو؟ جی ہاں، یعنی اصل میں اس میں کرسی کے مسائل میں بہت سا تفصیل ہے، تو اگر اس مسئلے کو ہم کل دوبارہ تھوڑا سا کر لیں، کیونکہ یہ مسئلہ بہت اہم بھی ہے، اور آج کل کرسیوں کی تعداد ہر مسجد میں اسی طرح تھوڑا بھی عذر ہو تو وہ کرسی پر نماز پڑھتے ہیں، صحیح ہے جی۔ اور پھر اس میں حضرت رکوع کس طرح کرنا چاہیے، سجدہ کس طرح، وہ بہت اہم مسئلہ ہے، تو اس کو انشاءاللہ ہم کل پڑھ لیں گے۔ اور اور باقی استاد جی یہ جی جی نیت کے لیے جو کہہ رہے تھے، اچھا یہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندے گھر سے نکلتے وہ نماز
نماز کی نیت تو کر کے جا رہا ہوتا ہے بھی میں اب ظہر اثر یا کسی کی بھی نماز پڑھ رہا ہوں، جی تو اگر وہ نماز سے پہلے نیت کرنا بھول گیا ہے اور جب اس نے تکبیر تحریمہ کہہ دی ہے اور دل میں پھر وہ نیت دہرا لے. جی جی، بس وہ اصل میں نیت تو دل کے ارادے کا نام ہے. وہ جب اپنے جی گھر سے نکلا ہے اور ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے ہی نکلا ہے، تو بس مسجد میں آ کر وہ اللہ اکبر کہہ کر اسے اس کے دل میں یہی ہے کہ میں ظہر کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں، تو جی بس وہ اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کر دے. صحیح ہے. وہ اور ایک شخص مطلب یعنی کہ ہر وقت اس کو بھولنے کی عادت ہے، نماز ظہر کی پڑھ رہا ہوتا ہے اور نیت اثر کی کر دیتا ہے، کیا اس کے لیے ٹھیک ہے؟ پھر دل میں وہ برائی کر لے. وہ صرف اگر زبان کا تلفظ، یعنی زبان سے اس کی نیت آگے پیچھے ہوئی ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. مثلا وہ کہنا چاہتا تھا زور کی نماز اور زبان سے وہ عصر کی نماز نکل گئی تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں. لیکن ٹھیک اگر ہو گیا. دل کی نیت ایک جگہ پر اس کی قرار نہیں پکڑتی تو پھر ایسے آدمی کے لیے ہی کہا جاتا ہے کہ وہ پھر زبان سے بھی نیت کرے، صحیح ہے. جزاک اللہ. زبان سے بھی الفاظ کرے. استاد جی دو چھوٹے چھوٹی میرے بھی. ایک استاد جی وہ ہم نے پڑھا تھا کل کے اتحیات پڑھنا ضروری ہے، اگر امام صاحب کھڑے ہو گئے ہیں اتحیات رہتی ہے تو پوری کر کے کھڑے ہیں. استاد جی میرا اس میں سوال یہ ہے کہ اگر بندہ دوسری رکعت میں شامل ہی اتحیات میں ہوا ہے اور وہ اس کی دوسری رکعت تو شمار نہیں ہوگی، اس نے دہرانی ہے، تو اس صورت میں بھی اتحیات پڑھ کے کھڑے ہونا ضروری ہے؟ اس صورت میں بھی اتحیات وہ واجبات میں سے آئے گی؟ یعنی وہ شامل بھی دوسری رکعت میں ہی ہوا ہے. جی اتحیات میں ہی شامل ہوا ہے وہ. مطلب امام صاحب اتحیات میں بیٹھے تھے یعنی یہ دوسری اس کا رکعت. وہ صحیح صحیح صحیح. میرے خیال سے بظاہر تو اس پر یہ اتحیات نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں اس کو تھوڑا کنفرم کر لوں جی گا. غالباً 3 سبحان اللہ تک اگر وہ بیٹھ گیا تو پھر اس کو مکمل پڑھنی پڑے گی، لیکن اس پہ آپ تحقیق فرما لیجیے گا تو پھر آپ اگر اصلاح فرما دیں. جی وہ سر جی، اور دوسرا یہ کہ وہ جو بایاں ہاتھ قیام میں جب ہم ہاتھ باندھتے ہیں تو وہ اوپر والے ہاتھ میں تو یہ ہے کہ اس کا حلقہ کون سا بنائیں گے. مسئلہ؟ سر جی دوسرا قیام میں جب ہم ہاتھ باندھتے ہیں تو پہلا تو یہ اوپر والا ہاتھ تو جو دایاں ہے اس کے ہم جی حلقہ جی. بنا لیتے ہیں انگوٹھے اور چھوٹی انگلی کا، اور 3 انگلیاں اس کے اوپر سیدھی رکھ لیتے ہیں. جو نیچے والا ہاتھ ہے سر جی اس کو بازو کے نیچے کی بجائے اگر نیچے کی طرف لٹکا دیں جس طرح عرب علماء کرتے ہیں، عرب امام کرتے ہیں، تو کیا وہ بھی صحیح طریقہ ہے کہ اس کو بازو کے نیچے ہی رکھنا ضروری ہے؟ آواز کٹ گئی آپ کی. استاد جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب نیت باندھتے ہیں قیام میں ہاتھ باندھتے ہیں تو جو بایاں ہاتھ نیچے والا ہاتھ ہے اس کو بازو کے نیچے ہی رکھنا ضروری ہے، اوپر والے بازو کے جی نیچے، یا نیچے کی طرف سرکا بھی سکتے ہیں وہ جو تھوڑا لٹک جاتا ہے جیسے عرب امام کرتے ہیں؟ جی جی. حیات مسنونہ تو یعنی یہی ہے ہمارے احناف کے نزدیک، ہماری کتب فقہ میں مذکور ہے. جی استاد جی. چلو سر جی، وہ میرا ایک چونکہ سوال تھا. یعنی حنابلہ ہیں تو ان کا مسلک بڑا نہیں ہے، اب ہو سکتا ہے ان کے مسلک میں اس کی گنجائش ہو. جی استاد جی. چلو سر جی، میرا ایک سوال تھا کہ جو ایک میں نے یہ مسئلہ پڑھا ہے. اسامہ بھائی، یہ جی، جی استاد جی. یہ جو اچھا جتنے مسائل ہیں، جتنے یہ مسائل دو تین رہ گئے، یہ اگر آپ مجھے وہ واٹس ایپ کر لیں، ایک وہ کرسی کا مسئلہ اور ایک یہ تحیات والا مسئلہ، اور ایک اور ساتھی نے مسئلہ پوچھا تھا، یہ دو تین مسائل آپ مجھے پھر وہ میں استاد جی. واٹس ایپ کر لیجیے گا تو میں اس کو جی وہ تھوڑا دیکھ لوں گا. جی استاد جی انشاءاللہ. جی سر جی. چلو سر جی، جی پوچھیں. جی جی. سر جی جو ہے نا ایک میں نے مسئلہ پڑھا ہے، لکھا ہوا تھا ایک جنتری پر، جہاں پر اوقات لکھا ہوا تھا نماز کے، وہاں پر لکھا ہوا تھا اگر بلا وجہ ایک دفعہ بھی اگر کھجلایا نماز کے اندر تو نماز دوبارہ سے لوٹانی پڑے گی. تو سر جی کو اگر ایک بلا ضرورت اگر کھجلا لے تو کیا اس کی نماز نہیں ہوگی؟
نہیں وہ ویسے اس کا بیان انشاءاللہ مفسدات میں آئے گا، نماز کو توڑنے والی چیزیں، تو اس میں بس یہ کہ ہر رکن میں 3 مرتبہ، اگر اس نے کسی بھی ایک رکن میں، اب نماز کے ہم نے 6 ارکان پڑھے، یا ہم یہ کہیں کہ ہم نے 6 فرائض پڑھے، قیام اور پھر رکوع، سجدہ اور قعدہ، تو یہ جتنے ارکان ہیں، اگر کسی بھی رکن میں اس نے 3 مرتبہ ہاتھ اٹھا دیا، 2 کی گنجائش ہے لیکن تیسری مرتبہ ہاتھ اٹھایا تو نماز فاسد ہو جائے گی جی استاد جی، اگر استاد جی پوری۔ ضرورت ہو پھر بھی؟ جی ہاں، جی ہاں، بس اس یعنی ایسی تو کوئی ضرورت نہیں ہوتی، بس وہ ایک عادت بن جاتی ہے، ورنہ تو وہ حضرت نے فضائل تو اعمال میں لکھا ہے نا کہ صحابہ نے تو تیر کھائے تھے اور نماز میں حرکت نہیں کی، اور ہماری نماز تو ایک مچھر کی وجہ سے بھی وہ حرکت ہو جاتی ہے۔ سر جی خشوع نماز میں آتا ہے نا ویسے تو، جی ہاں، جی ہاں، اور کچھ ساتھی تو داڑھی سے کھیلتے رہتے ہیں مکمل نا ہمارے۔ ہاں بالکل، یہ داڑھی سے اور ادھر ادھر دیکھنا، ہاں۔ آگے سے کون گزر رہا ہے، ان ساری چیزوں کا تعلق خشوع سے، لیکن وہ پھر صرف اتنی اجازت ہے کہ ہر رکن میں 2 مرتبہ آدمی ہاتھ اٹھا سکتا ہے، 2 سے زیادہ اگر ہوا تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ سر جی اس کی مثال ایسی ہی دیتے ہیں، کسی بڑے افسر کے سامنے ہو اور